آج ہم ایک ایسے انقلاب پر بات کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کی بنیادوں کو ہی بدل رہا ہے۔ جی، یہ حیاتیاتی انقلاب ہے، اور یہ اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ مستقبل میں انسان ہونے کا مطلب آخر ہوگا کیا؟ چلیے اس طاقتور جملے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھلے ہی آج کی میڈیکل سائنس ہمیں بہت متاثر کرتی ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور کے دہانے پر کھڑے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ تبدیلی لانے والا ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں تو ہم پہلے ہی ناقابل یقین کامیابیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ IVF سے بچوں کی پیدائش، اعضاء کی پیوند کاری اور کینسر کے علاج میں اتنی بہتری، یہ سب چیزیں اب ہماری زندگی کا ایک عام حصہ ہیں۔ جنہیں ہم اکثر شاید اتنا سوچتے بھی نہیں۔ لیکن اصل نقطہ یہی ہے، یہ تمام کامیابیاں جو ہمیں اتنی بڑی لگتی ہیں، دراصل ایک بالکل نئے دور کی صرف شروعات ہے۔ انسانی حیاتیات میں جو ترقی ہو رہی ہے، اس کی رفتار غیر معمولی ہے۔ اچھا، اس آنے والی تبدیلی کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک لمحے کے لیے تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں اور وہاں سے ایک سبق سیکھتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے زرعی انقلاب نے انسانیت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب انسانوں نے فصلیں اگانا اور جانوروں کو پالنا شروع کیا تو اس کے نتائج بہت بڑے تھے، اور ایسے نتائج تھے جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شہر آباد ہوئے، معیشتیں بنی، سیاسی نظام بنے، یعنی اس ایک چیز نے ہمارے ارد گرد کی پوری دنیا بدل دی۔ اور یہی وہ سب سے اہم فرق ہے جو اس حیاتیاتی انقلاب کو بالکل منفرد بناتا ہے۔ دیکھیں، پچھلے انقلابات، چاہے وہ زرعی ہوں، صنعتی ہوں یا ڈیجیٹل، انہوں نے ہمارے ارد گرد کی دنیا کو بدلا، لیکن یہ نیا انقلاب ہمیں اندر سے بدلنے کی طاقت دے گا، جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی۔ تو یہ بڑی بڑی باتیں اب صرف کتابوں میں نہیں رہیں، بلکہ ہماری ذاتی زندگیوں تک پہنچ رہی ہیں۔ بہت جلد ہم سب کو کچھ ایسے ذاتی فیصلوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا ہم نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر ذرا تصور کریں، کیا کوئی ایسی خوراک اپنائے گا جو ایک الگوریدم نے خاص طور پر اسی کے جسمانی ڈیٹا کی بنیاد پر تیار کی ہو؟ یہ ٹیکنالوجی اور صحت کا ایک بالکل نیا سنگم ہے۔ یا پھر یہ سوچیں کہ اگر ہمارے خلیوں کا گہرا تجزیہ ہمیں یہ بتا دے کہ مستقبل میں کون سی بیماری ہو سکتی ہے، اس علم کے ساتھ جینا ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ یہ ہمارے اپنے بارے میں احساس کو ہی بدل سکتا ہے۔ اور علمی صلاحیتوں کو بڑھانے کا کیا ہوگا؟ جب معاشرے میں ہر کوئی ایسا کرنے لگے گا تو تعلیمی اور پیشہ ورانہ کامیابی کے معنی ہی بدل جائیں گے۔ اس دوڑ میں شامل نہ ہونے کا مطلب شاید پیچھے رہ جانا ہوگا۔ اسی طرح ایسی ادویات جو ہمارے جذبات کو تبدیل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہنی صحت کے علاج کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہماری بنیادی شخصیت اور شناخت کو بھی تو بدل سکتی ہیں۔ تو پھر وہ لکیر کہاں کھینچی جائے گی؟ اور پھر آتا ہے شاید سب سے بڑا اور سب سے متنازع سوال، کیا آنے والی نسلوں کی خصوصیات کا انتخاب ان کی پیدائش سے پہلے کیا جانا چاہیے؟ ماخذ کے مطابق یہ ہماری نسل کے لیے سب سے خطرناک صلاحیت ہو سکتی ہے، اور یہ ایک گہرا اخلاقی چیلنج ہے۔ لیکن ان تمام طاقتور اختیارات کو استعمال کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے، ایک ایسی چیز جو اس نئے دور کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اور وہ رکاوٹ ہے یہ تضاد۔ ایک طرف تو زندگی بدل دینے والے فیصلے کرنے کی ہماری طاقت بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف قابل اعتماد اور صحیح سائنسی معلومات تک پہنچنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طرف غلط معلومات کا پھیلاؤ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سب یہ سمجھیں کہ سائنس آخر کام کیسے کرتی ہے۔ سائنس صرف کچھ پکے ہوئے حقائق کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ امکانات اور غیر یقینی کیفیات کو کھوجنے کا، سوال پوچھنے کا اور سیکھنے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اور جب ہم سائنس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں انسان ہونے کے بارے میں ایک بالکل نیا اور بہت گہرا نقطہ نظر دیتی ہے۔ یہ گہری حیاتیاتی سمجھ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کتنے لچکدار اور متحرک ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہماری جینیاتی اور شناختی سرحدیں اتنی واضح نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اپنے جسم کو سمجھنا دراصل انسانی تنوع کو سمجھنا اور اس کی قدر کرنا ہے۔ یہ خیال کتنا حیرت انگیز ہے نا؟
خربوں خلیے ایک خاص ترتیب میں مل کر ایک انسان بناتے ہیں۔ بھلے ہی اس وسیع کائنات میں ہم ایک نقطے سے بھی چھوٹے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر ایک میں ایک ایسی ناقابل فہم عظمت چھپی ہوئی ہے۔ ہم انسان ایک مہم جو قوم ہیں۔ ہم نے ہمیشہ باہر کی دنیا کو کھوجا ہے، سمندروں کی گہرائیوں اور خلا کی وسطوں کو ناپا ہے، لیکن شاید انسانیت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم مہم جوئی اپنے ہی اندر کا سفر ہے۔ اور ہر مہم جوئی کی طرح ہم نہیں جانتے کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے کر جائے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، اور جس پر ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔